اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دعائے عرفہ۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو بے طلب عطا کرنے والا اور بے پایہ کرم کا مالک ہے۔ نہ کوئی اس کے فیصلے کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کی جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کی ایجاد اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتیں۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا، ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا، اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کا اتارنے والا ہے۔ ہر ایک کی دعا سننے والا، ہر ایک کے رنج کو دفع کرنے والا، اور درجات کا بلند کرنے والا، اور جباروں کا قلع قمع کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ بے مثال، ہر ایک کی سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا، میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت انعامات شروع کیے جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث اور اس کے اختلافات، سن و سال کے تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اصلاب و ارحام کی طرف جاری رہا، اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال رحم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں میری نشو و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت و تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعام یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس سے بنایا اور عجب تر بنایا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے بھی میری خلقت سے آگاہ نہ کیا۔ میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت و رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گہوارے میں بچہ رہا تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل و نگران بنا دیا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدائے رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو نے اور مکمل نعمتیں دیں، اور تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوا مضبوط ہو گئے تو نے مجھ پر اپنی حجت کو لازم قرار دے دیا، مجھے معرفت کا الہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنایا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار اور معزز بنا دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکریے اور اپنی اطاعت کے لیے ہوشیار کر دیا، اور اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سمجھ سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدد، اپنے لطف و کرم اور احسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کی بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان مجھ پر عظیم اور تیرا لطف قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ساری بلاؤں کو دفع کر دیا تو بھی میری جہالت و میری جسارت تجھے کرم سے روک نہ سکی، اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تر بنا سکے، اور ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکیں۔
اور جب دعا کرتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، جب سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے، جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید اور دے دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات و انعامات کی تکمیل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک ہے، تو بے نیاز پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا، مالک مجد و بزرگی ہے۔ تیرے نام پاکیزہ اور تیری نعمتیں عظیم ہیں۔ خدایا میں تیری کن کن نعمتوں کا شمار کروں اور کسے کسے یاد رکھ سکوں، تیرے کس کس عطیے کا شکریہ ادا کروں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے احساس بالا تر اور بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصائب اور بلاؤں کو مجھ سے ٹالا ہے وہ اس عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جو میری نظروں کے سامنے ہیں۔ پروردگار، میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واضح توحید ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفحہ پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں اور قوت سماعت تک آواز پہنچنے کے سوراخوں، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں، ڈاڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کی سہولت کے راستے، کاسے سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب، قلب کے پردے کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزائے پہلو، جوڑ بند قوائے عمل، اطراف انگشت کے محتویات اور مشتملات، گوشت و خون اور بال، کھال، اعصاب اور شرائین، استخوان، مغز، رگیں، جوارے اور دوران رضاعت و شیر خاری، مرتب ہونے والے اجزائے بدن، اور زمین نے کہ جو میرے وجود کا بار اٹھا رکھا ہے، اور اپنی نیند بیداری، حرکات و سکنات، رکوع و سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں ارادہ بھی کروں اور کوشش بھی کروں کہ آخر زمانے تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی شامل حال ہو جائے، مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے۔ میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان بھی شامل حال ہو جائے، مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے۔ میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے اور جس سے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا۔ بے شک میں کیا، اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر تیرے جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا جبکہ تو نے خود اپنی کتاب ناطق اور خبر صادق کے ذریعے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی اور تیرا بیان حق ہے۔ تیرے انبیاء و مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا، اور میں خود بھی اپنی کوشش، ہمت، جہد و اطاعت اور وسعت و امکان بھر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر اپنے ایمان و یقین کا اعلان کرتا ہوں کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں کہ ایجادات میں جھگڑا کرے، کوئی ولی و سرپرست نہیں کہ صنعت میں اس کی مدد کرے، وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، ٹوٹ کے برابر ہو جاتے۔ وہ پاک اور بے نیاز، ایک اکیلا اور سب سے مستغنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی ہمسر۔ میں اس کی حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ مقربین اور انبیاء جو مرسلین کی حمد کے برابر ہو۔ خدا خیر المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد اور ان کی آل طیبین طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دعا اور سوال میں خاص اہتمام شروع کیا، اس حالت میں کہ آپ کی چشم مبارک سے آنسو جاری تھے، اور فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں کہ جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں۔
اپنے تقوی سے میری امداد فرما اور معصیت سے مجھے شقی و بدبخت نہ بنانا۔ اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا اس کی جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو مقدم کر دیا اس کی تاخیر نہ چاہوں۔ خدایا مجھے دل کا غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین عمل میں اخلاص۔ پروردگار میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما۔ میرے لیے اعضاء و جوارح کو مفید قرار دے اور سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے۔ ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے، تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ خدایا میرے رنج کو دور فرما، میرے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور رکھ، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما اور دنیا و آخرت میں مجھے بلند ترین درجات پر فائز فرما۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت اور بصارت کے ساتھ پیدا کیا۔ تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا تو تام و کامل خلق کیا۔ یہ صرف تیری رحمت ہے، ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنایا اور تصویر میں صورت کو حسین و متناسب بنایا، مجھ پر احسان کر کے میرے نفس میں عافیت عطا کی، مجھے محفوظ رکھا اور توفیق کرامت فرمائی کہ مجھ پر انعام کیا ہے اور مجھے ہدایت دی۔ مجھے احسان کے قابل بنایا اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا، مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا، مجھے بے نیاز بنایا اور سرمایہ اور عزت عطا کی، میری مدد کی اور مجھے معزز بنایا، مجھے اپنے خاص کرامت سے ستر پوشی کرنے والا لباس دیا اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات کو آسان بنایا۔ خدایا تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کی مہلکات اور روز و شب کے تصرفات کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنج افزا مراحل سے نجات عطا فرما اور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیر سے محفوظ فرما۔ خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے کفایت فرما اور جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے۔ میرے نفس اور دین میں میری حراست فرما اور میرے سفر میں میری حفاظت کر۔ اہل و آل اور مال کی کمی پوری فرما اور جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے۔ جن و انس کے شر سے صحیح و سالم رکھنا اور گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا اور میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ جو نعمتیں دے دی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کسی کے حوالے کرے گا، اقربا کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لیں، یا دور والوں کے سپرد کرے گا کہ حملہ ور ہو جائیں، یا مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کر دے گا کہ جبکہ تو ہی میرا رب اور میرے امور کا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت، وطن سے دوری اور صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدایا مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو پاک و بے نیاز اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار میں تیرے روئے روشن کے واسطے سے جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو کافور بنا دیا ہے اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کر دی ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھ سے راضی ہو اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم سے تبدیل کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو شہر محترم، مشعر الحرام اور اس عذاب سے آزاد کرانے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا اور لوگوں کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔
اے خدا جس نے اپنے حلم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی ہیں، اے خدا جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا، اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان، تنہائیوں کے ساتھ رنج و غم کے فریاد رس، میرے اور میرے بزرگان خاندان ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب کے مالک جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل اور خاتم النبیین اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، توریت و انجیل و زبور و قرآن کو نازل کرنے والے، کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ اور یاسین اور قرآن حکیم کے عرش سے اتارنے والے، تو اس وقت بھی میری پناہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے۔ تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہے۔ تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا کہ تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے، اور تیری مدد نہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا۔ اے خدا جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور چاہنے والے اس کی عزت سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں، اے وہ خدا جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت اور خاکساری کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے اور اس کی ہیبت سے لرزہ بر اندام، وہ آنکھوں کی خیانت کے اشاروں اور دل کے رازوں سے باخبر ہے اور اسے آنے والے زمانوں کی تمام حالات اور کیفیات کی اطلاع ہے۔ اے وہ خدا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، کہ اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے، اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہوا کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ خدا جس کے نام بزرگ ترین ہیں اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اے صحرائے بے آب و گیاہ میں یوسف کے لیے قافلے کو روکنے والے اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے، اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹ دینے والے، اے ایوب کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ذبح کے امتحان سے روکنے والے، اے زکریا کی دعا قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے اور انہیں تنہائی و لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس کو شکم ماہی سے نکالنے والے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دینے والے اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے، اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار اور موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے، اے اپنی گنہگار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچا لینے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کیا تھا اور رزق خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر کے ان سے برسر پیکار رہ چکے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے بے مثل ایجاد کرنے والے اور بے مثل پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں اور تو ہمیشہ ہے اور تجھے فنا نہیں، تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نہ رہ جائے، اے مردے کو زندہ کرنے والے اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ خدا جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا لیکن اس نے نعمتوں سے محروم نہ رکھا، میری خطائیں بہت عظیم رہیں لیکن اس نے رسوا نہ کیا، مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اسے مشہور نہ کیا، اس نے بچپنے میں بھی میری حفاظت کی اور ضعیفی میں بھی مجھے رزق دیا۔ اے وہ خدا جس کی نعمتیں میرے پاس بے شمار ہیں اور اس کے الطاف و مکارم ناقابل معاوضہ ہیں، اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا جبکہ میں نے اس کا مقابلہ برائی اور اس گناہ سے کیا، اے وہ خدا جس نے مجھے ایمان کی ہدایت کی معرفت شکر احسان سے پہلے، اے وہ خدا جسے مرض میں پکارا تو شفا دے دی، برہنگی میں آواز دی تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو غذا دی،
پیاس میں فریاد کی تو پانی پلایا، ذلت نے پکارا تو عزت دی، جہالت نے پکارا تو معرفت دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دی، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں مدد مانگی تو عطا کی، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہ لی، اور کچھ نہ مانگا تو از خود عطا کر دیا۔ پس شکر اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے وہ خدا جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، مخفی امور کی پردہ پوشی کی، گناہوں کو معاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کی۔ میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات، تیری عظیم بخششوں کو شمار کرنا بھی چاہوں تو میں ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے انعام دیا، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنایا، تو ہی وہ ہے جس نے منتخب نعمتیں عطا کیں، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے محفوظ رکھا، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی، تو وہ ہے جس نے عزت دی، تو ہی وہ ہے جس نے امداد کی، تو ہی وہ ہے جس نے زور بازو عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی۔ تو ہی وہ خدا ہے جس نے عافیت دی، تو ہی وہ خدا ہے جس نے بزرگی عطا کی، تو صاحب برکت و عظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ کے لیے ہے، تیرا شکریہ بے حساب و بے نہایت ہے۔ اس کے بعد میرا حال زار یہ ہے کہ میں بندہ گنہگار ہوں جسے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیاں کیں، میں وہ ہوں جس نے خطائیں کیں، میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت سے کام لیا، میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی، میں ہی وہ ہوں جس کو سہو و نسیان عارض ہوا، میں ہی وہ ہوں جس نے قصداً گناہ کیے، میں ہی وہ ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے، میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں وہ ہوں جس نے عہدوں کو توڑا، میں وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی ہیں اور اب بھی میرے پاس ہیں، لیکن میں برابر گناہوں میں مبتلا رہا ہوں۔ پروردگار مجھے معاف فرما دے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے اور ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دے دیتا ہے۔ میرے مالک اور میرے پروردگار، ساری حمد تیرے لیے ہے۔ خدایا تو نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے سرتابی کی، اور منع کیا ہے میں نے اطاعت نہ کی۔ اب میرے پاس براعت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔ میں کس طرح سامنا کروں تیرا، کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضری دوں؟ اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پیروں کے سہارے سے؟ یہ سب تیری نعمتیں ہیں اور ان سب ہی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ یہ سب ہی تو میرے خلاف تیری حجتیں اور دلیلیں ہیں۔ میرے پروردگار جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی پوشیدہ رکھا ہے اور انہیں جھڑکنے نہیں دیا، عشیرہ اور قبیلہ سے مخفی رکھا، انہیں سرزنش نہیں کرنے دی، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا اور انہیں سزا نہ دینے دی۔ ورنہ اگر یہ سب تیری طرح ساری حرکتوں پر مطلع ہوتے تو ایک لمحے کی مہلت نہ دیتے اور مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے، بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔ اب میں تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع، تواضع اور انکساری، اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں۔ نہ براعت ذمے کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں، نہ گناہوں سے بچنے والا کوئی طاقتور سہارا، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا یا یہ برائی مجھ سے نہیں ہوئی۔ میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں
اور انکار کروں بھی تو کیا فائدہ ہوگا، جبکہ سارے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے خود بھی اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ تو حاکم عادل ہے، تیرے یہاں ظلم کا گزر نہیں، لیکن خدایا میرے لیے تو انصاف اور عدل بھی تباہ کن ہے۔ میں تو تیرے عدل و انصاف سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور صرف فضل و کرم کا معاملہ چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار، اگر تو عذاب بھی کرے گا تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہوگا، تیری حجت تمام ہو چکی ہے، اور تو معاف کر دے گا تو یہ تیرے حلم و جود و کرم کا نتیجہ ہوگا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں استغفار کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں خوف زدہ ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں لرزہ بر اندام ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں امیدواروں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں رغبت رکھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، میں تیری تحلیل کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں سوال کرنے والوں میں ہوں، تو پاک و بے نیاز ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تسبیح کرنے والوں میں ہوں، تو پاک اور بے نیاز ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں تیری بزرگی کا اعتراف کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میرا اور میرے آباء و اجداد سب کا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار، یہ تیری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، اور یہ میرا اخلاص تیرے ذکر توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ میں تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتا ہوں، اور پھر بھی یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد و بے حساب اور بے نہایت و بے شمار ہیں، تام و کامل ہیں، اور واضح و روشن اور قدیم و جدید ہیں۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے مجھے خلق کیا اور میری زندگی کا آغاز کیا تھا۔ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری سے بے نیازی دی، نقصانات کو دور کیا، سہولت کے انتظامات کیے، سختیوں کو دور کیا، رنج و الم کو برطرف کیا، بدن میں عافیت دی ہے، دین محمد میں سلامتی دی، اور یہ نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اگر اولین و آخرین مل کر میری مدد کریں اور میں ان کا حساب کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور نہ وہی سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ، بلند و برتر ہے، تو رب کریم اور عظیم و رحیم، اور تیری رحمتوں کا شمار نہیں۔ تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں ہے۔ پروردگار، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے اوپر نعمتوں کو مکمل کر دے، اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے، کہ تو پاک اور بے نیاز اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا، تو مضطرب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیروں کو غنی بناتا ہے، ہر شکستگی کو جوڑ دیتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کو مدد پہنچاتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور تجھ سے بالا تر کوئی صاحب طاقت نہیں۔ تو خدائے علی و کبیر ہے، اے پابستہ زنجیر، اسیروں کو رہائی دلانے والے، کم سن بچوں کو روزی دینے والے، اے خوف زدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شریک و وزیر نہیں، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور آج کی شام مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے۔ ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفیہ، دعاؤں کی قبولیت، نیکیوں کی قبولیت، برائیوں کی پردہ پوشی وغیرہ۔ تو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر و قدیر بھی ہے۔ خدایا، جس جس کو پکارا جاتا ہے ان میں تو سب سے زیادہ قریب ہے، اور تو ہی ہر ایک سے جلدی جواب دینے والا، ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، اور ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا، ہر مسئول سے زیادہ سننے والا ہے، اور دنیا و آخرت میں رحمان و رحیم ہے۔ تیرے جیسا کوئی قابل سوال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے تجھے پکارا تو تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا
مانگا تو تو نے عطا کیا، تیری طرف رغبت کی تو تو نے رحم کیا، اور تجھ پر بھروسہ کیا تو تو نے نجات عطا کر دی، تیری پناہ مانگی تو تو اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ خدایا اپنے بندے، اپنے رسول اور نبی حضرت محمد اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے، ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، اور ہمارا نام شکر گزاروں میں اور نعمتوں کو یاد رکھنے والوں میں درج کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اے پروردگار، جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں اور جس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہے، جس نے عاصیوں کی پردہ پوشی کی، استغفار کرنے والوں کو معاف کیا، اے طلبگاروں اور رغبت کرنے والوں کی منزل آخر، امیدواروں کی امیدوں کی آماج گاہ، ہر شے پر علمی احاطہ رکھنے والے اور عذر خواہوں پر رحمت و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، خدایا ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں جسے تو نے با شرف اور با عظمت قرار دیا ہے۔ ہمارا وسیلہ تیرا رسول، تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ، تیری وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا اور روشن چراغ پیغمبر ہے، جس کے ذریعے سے تو نے مسلمان بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر ویسی رحمت نازل فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ اے خدائے عظیم، حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریادیں بلند ہیں، لہٰذا آج کی شام مجھے ہر اس نعمت میں حصہ قرار دے جسے تو نے اپنے بندوں پر تقسیم کیا ہے، اور جس نور سے ہدایت کر رہا ہے، اور جس رحمت کو نشر کر رہا ہے، اور جس برکت کو نازل کر رہا ہے، اور جس لباس عافیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے، جس رزق میں وسعت دے رہا ہے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، خدایا میں اس وقت واپس جاؤں تو کامیاب، نجات یافتہ، نیک عمل، بہرہ ور اور فائز المرام واپس جاؤں۔ مجھے مایوس سے رحمت نہ قرار دینا اور اپنی رحمت سے خالی نہ رکھنا۔ جس عطا کی امید رکھتا ہوں اس سے مایوس نہ ہو جاؤں اور تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جاؤں۔ اپنے دروازے سے ہٹا نہ دینا کہ اے بہترین بخشش کرنے والے اور بلند ترین کرم کرنے والے، میں تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہوں، تیرے محترم مکان کا دل سے قصد کیے ہوئے ہوں۔ ان مناسک میں میری امداد فرما، میرے حج کو شرف قبولیت عطا کر، میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلایا ہے جس پر ذلت و حقارت کے نشانات لگے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار جو ہم نے مانگا ہے وہ آج کی شام عطا کر دے، اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے کافی بن جا۔ تیرے علاوہ کوئی کافی نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی پروردگار بھی نہیں ہے۔ تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا علم محیط ہے۔ تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے، ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما اور ہمیں اہل خیر میں قرار دے۔ خدایا اپنے وجود کرم، اپنے جود و کرم ہمارے لیے عظیم ترین اجر اور بہترین ذخیرہ ثواب اور دائمی سہولت و رفاہیت کو لازم قرار دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اہل ہلاکت کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اپنی رحمت و رافت کا رخ ہماری طرف سے نہ موڑ دینا کہ تو ارحم الراحمین اور خیر الغافرین ہے۔ خدایا آج کی شام ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پر تو نے عطا کیا ہے اور جن کے شکر پر تو نے مزید دیا، جن کی توبہ کو قبول کیا ہے، جن کے گناہوں سے جدا ہو جانے پر انہیں معاف کر دیا۔ اے صاحب جلال و اکرام، خدایا ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہماری مدد فرما، ہماری فریاد و زاری پر رحم فرما۔ اے بہترین مسئول اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ خدا جس پر پلکوں کی بندش اور آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں، جو دلوں کے مضمرات کو بھی جانتا ہے اور سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔
اس کا علم سب کا احصار کیے ہوئے ہے اور اس کا حلم ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے اور مخالفین کے اقوال و تصورات سے بہت زیادہ بلند تر ہے۔ ساتوں آسمانوں، تمام زمینیں اور دونوں کی مخلوقات سب تیری تسبیح کر رہی ہیں۔ ہر ذرہ کائنات تیری حمد کا تسبیح خواں ہے۔ حمد تیرے لیے ہے اور بزرگی بھی تیرے لیے۔ تو صاحب جلال و اکرام ہے، تو اور مالک فضل و انعام ہے۔ تیری نعمتیں عظیم اور تو جواد و کریم ہے اور رؤوف و رحیم بھی ہے۔ پروردگار ہمارے لیے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ہمارے بدن اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما، ہمیں خوف میں امن و امان عطا فرما، ہماری گردن کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی تدبیروں کا نشانہ نہ بنانا اور اپنے عذاب میں دھیرے دھیرے کھینچ نہ لینا، ہم کسی دھوکے میں نہ رہنے پائیں اور جنات و انسان کے فاسقوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ پھر آپ نے اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بآواز بلند عرض کر رہے تھے: اے سب سے بہترین سننے والے اور سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر۔ پروردگار، میں تجھ سے ایسی حاجتیں طلب کر رہا ہوں کہ اگر تو انہیں پورا کر دے تو باقی سب کا رد کر دینا بھی مضر نہ ہوگا، اور انہیں رد کر دے گا تو باقی سب کا عطا کر دینا بھی مفید نہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور تو وحدہ لا شریک ہے۔ بادشاہت تیرے لیے ہے، حمد تیرے لیے ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر امام حسین بار بار یا رب یا رب کہتے تھے، اور جو لوگ آپ کے پاس موجود تھے وہ صرف آمین کہہ رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔